السلام علیکم بچوں، آج ہم سب سے پہلے ریڈ کریں گے ہمارا جو آپ کا سب سے پہلا چیپٹر ہے حجۃ الوداع. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے اور اسے ڈسکس کریں گے. تو حجۃ الوداع، اس کی میننگ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حجۃ الوداع، حجت یعنی کہ وداع مینس کیا ہے؟ الوداعی حج. ٹھیک ہے نا، حجۃ الوداع آخری حج یعنی الوداعی حج، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا تھا اس کو کہا جا رہا ہے. اور وارو خطبو اس کا کیا مطلب ہے؟ کا خطبہ، یعنی کہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے اور اسے ڈسکس کریں گے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، یعنی کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا جس پر انہوں نے اونٹنی پر چڑھ کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، اور جس میں یعنی کہ یہ جو خطبہ تھا یہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری تو ہم کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر تمام انسانیت کے نام ایک پیغام دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا چیپٹر. میں ریڈ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ترجمہ پڑھاؤں گی. تو ساتھ ساتھ یعنی کہ سندھی بھی ریڈ کرتی چلی جاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتی چلی جاؤں گی، اور جہاں پر کوئی مشکل الفاظ آئیں گے اس کی میں میننگ بتاتی جاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ریڈ کرتے ہیں، اپنے فرسٹ لائن پہ آتے ہیں. ہجری ڈہین سال جی ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت سا آخری حج ادا کیو. اوکے، اب میں ترجمہ کرتی ہوں کہ ترجمہ کیا ہے. ہجری 10ویں سال، ڈہین کسے کہتے ہیں؟ 10ویں سال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈہین کا مطلب ہے 10. ہجری یعنی ہجرت کے 10ویں سال ذوالحج مہینہ تو سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت سا آخری حج ادا کیو. اٹکل یعنی کہ تقریباً ہجرت کے 10ویں سال ذوالحج مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا. اوکے، اب اٹکل کی میننگ بتاتی ہوں میں. اٹکل تقریباً کو کہتے ہیں. اٹکل کہتے ہیں تقریباً. صحیح ہے، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی مشکل الفاظ آپ جیسے میں لکھ رہی ہوں، اب آپ کریں گے کیا کہ آپ بھی اپنی بک میں جس ریڈ کر رہی ہوں میں، آپ بھی ریڈ کریں میرے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ میں یہ مشکل الفاظ بول رہی ہوں آپ پینسل لے کر بیٹھیں اور پینسل سے اس کے اوپر آپ لکھتے چلے جائیں. مشکل الفاظ کے اوپر آپ لکھ لیں. جیسے میں نے اٹکل لکھا، آپ اٹکل کے نیچے انڈر لائن کریں. انڈر لائن کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر لکھ لیں تقریباً. ڈہین کے نیچے انڈر لائن کریں اپنی بک میں اور لکھ لیں 10ویں. اس طرح سے جب آپ ریڈ کریں گے خود سے بعد میں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس میں کیا کہا گیا کہ ہجری 10ویں سال ذوالحج مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ مناسک جی ادائیگی کھاں پوئے پان عرفات جی میدان میں ڈاچی تی چڑھے خطبو ڈناؤ. ترجمہ کیا ہوا؟ مناسک جی ادائیگی یعنی حج سے واپس لوٹتے ہوئے، یعنی کہ حج کے جتنے بھی ارکان تھے انہوں نے ادا کیا. اس کے واپس لوٹنے کے بعد یعنی کہ حج سے واپس لوٹنے کے بعد ادائیگی کھاں پوئے کے بعد، کھاں پوئے اس کا مطلب ہے کے بعد. اوکے، حج سے ادائیگی کے بعد پان عرفات جی میدان میں ڈاچی تی چڑھے خطبو ڈناؤ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ دیا. ٹھیک ہے، پان کہتے ہیں آپ. ایک مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ لکھ لیں تاکہ بالکل ریڈنگ کرتے وقت آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو.
पाण आप सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब देखें दूसरी लाइन, अब आगे जो लाइन है उसमें क्या फरमाया जा रहा है कि एहो खुतबो मिस्कीनन बानहन ज़ालन ऐं यतीमन जी हक़न जो खुलियल पधरनामो हो। अब इसमें क्या कहा गया है कि ये खुतबा, एहो खुतबो का मतलब क्या है, ये खुतबा, मिस्कीनन मिस्कीनों, मिस्कीनन मिस्कीनों, बानहन ग़ुलामों, ठीक है, ज़ालन औरतों, और यतीमन और यतीमों, जी हक़न जो खुलियल पधरनामा हो, के हुकूक की खुली हकीकत था। मीनिंग लिख रही हूँ मैं अब। बानहन, बानहन कहते हैं ग़ुलामों को। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी सारी। बानहन कहते हैं ग़ुलामों को, ठीक है, ग़ुलामों। अच्छा, अब क्या है, ज़ालन, ज़ालन कहते हैं औरतों को, ज़ालन, ज़ालन कहते हैं औरतों को, औरतों, ओके, ज़ालन औरतों, यतीमन यतीमों, ठीक है, के हुकूक के खुली हकीकत था। पधर नामों, पधर नामों किसे कहते हैं, पधर नामों हकीकत को कहते हैं, हकीकत, ओके। उनमें पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानन खे तौहीद जी अमानत ऐं क़ुरान जी दस्तूर खे सह सां सांधी रखण जो ताक़ीद फ़रमायो। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने खुतबा दिया था उसमें उसकी बात हो रही कि उसमें उन्होंने क्या फ़रमाया था, उनमें उसमें, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत, तौहीद की अमानत मतलब तौहीद की अमानत, तौहीद की अमानत क्या है, यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना, ये है तौहीद, ठीक है। इसकी अमानत के बारे में बताया उन्होंने कि अल्लाह ताला के साथ किसी को हमें शरीक नहीं ठहराना है, तो ये बात हो रही है, यानी कि तौहीद की अमानत की बात उन्होंने की। ऐं क़ुरान जी दस्तूर खे सह सां सांधी रखण जो ताक़ीद फ़रमायो, यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि और क़ुरान के दस्तूर को जान से ज़्यादा अजीज़ रखने की ताक़ीद फ़रमाई। अब ये मैं बताऊं कुरान के दस्तूर क्या है, यानी कि कुरान में जो बातें बताई गई हैं हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। कुरान जी के दस्तूर के बारे में बात हो रही है, जो आइन, जो रूल्स, जो रेगुलेशंस बताए गए हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो कुरान का दस्तूर ये है, ठीक है। कुरान के दस्तूर को सह सां सांधी, सह, ये देखें, सह सां सांधी, ठीक है, सांधी, इसकी मीनिंग क्या है, जान से ज़्यादा अजीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यारा होना, जान से ज़्यादा अजीज़, ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यारा होना, जान से ज़्यादा अजीज़। आगे बात समझ में, रखने की ताकीद फरमाई, यानी कि इस पैराग्राफ में क्या फरमाया गया कि हिजरत के 10वीं साल ज़ुलहज महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन, यानी कि तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों के साथ हज अदा किया, और हज की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान पर ऊँटनी पर चढ़कर खुतबा दिया, जो कि ये खुतबा जो था तमाम, यानी कि इसमें मिस्कीनों के बारे में, ग़ुलामों के बारे में, औरतों के बारे में और यतीमों के बारे में उसकी हकीकत बताई गई कि उसकी हमें किस तरह से ख्याल रखना है, उनकी किस तरह से इज़्ज़त करनी है, ये बताया गया। उसके बाद क्या फरमाया इसमें, उनमें पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उसमें हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत के बारे में बताया। उसके बाद कुरान के दस्तूर को फॉलो करने के लिए कहा गया,
اور اس کو یعنی کہ توحید کو اور قرآن کو ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھنا ہے، جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ لائن میں کیا بتایا جا رہا ہے، ہک بئی جی جانین لجن ملکیتن جی احترام رکھن جی تلقین کیا ہوں۔ ہک بئی کہتے ہیں ایک دوسرے، اوکے، ہک بئی، ہک بئی، اچھا یہ ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے، ہک بئی، اور الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہک بئی یعنی ایک دوسرے، ایک دوسرے، اوکے، ایک دوسرے کی جانین یعنی کہ ہک بئی جی جانین ایک دوسرے کی جانیں، لجن عزت، لجن کسے کہتے ہیں، عزت، لجن عزت، این ملکیتن جی احترام رکھن جی تلقین کیا، اور ملکیتوں کے احترام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آگے بات سمجھ میں سب کو۔ اب ہم آتے ہیں دوسری لائن میں، بانہن سا شفقت یعنی غلاموں کے ساتھ شفقت، ٹھیک ہے، بانہن میں نے یہاں پر لکھا ہے، یہ دیکھیں غلاموں، ٹھیک ہے، غلاموں کے ساتھ شفقت، یتیمن سا مہربانی کا مطلب کیا ہے، یتیموں کے ساتھ مہربانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، این مسکینن جی سنبھال، اور مسکینوں کی دیکھ بھال، سنبھال کا مطلب کیا ہے، دیکھ بھال، سنبھال، سنبھال کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال، ٹھیک ہے، دیکھ بھال، اور عورتن سا عدل، اور عورتوں سے انصاف یعنی کہ عورتوں کے معاملے میں انصاف پسند ہونا چاہیے، اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے حقوق کو پورے کرنے چاہیے۔ تو یہ سب یعنی کہ اسلام میں جیسے کہا گیا ہے کہ سب انسان جو ہے ایک برابر ہیں، اس لیے یعنی کہ عورتوں کے ساتھ ہمیں عدل سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ این سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیا ہوں، اور ان کے حقوق، حقن کہتے ہیں حقوق کو، اور ان کے حقوق کے احترام کی تاکید فرمائی گئی ہے، یعنی کہ ہمیں ان سب کے حقوق کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اسلام نے فرمایا کہ ان سب کے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور وہ کون کون ہیں، یتیموں ہیں، یتیم یعنی کہ یتیموں کے بارے میں فرمایا، غلاموں کے بارے میں فرمایا، مسکینوں کے بارے میں فرمایا، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کے ایک کوشچن بھی بنتا ہے، آپ کی بک میں ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اسلام نے غلاموں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے اور عورتوں سے کس قسم کا رویہ اختیار کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ تو آپ کو جیسے اس میں لکھا ہے آپ کی بک میں کہ بانہن سا شفقت، تو بانہن سا شفقت ہی لکھیے گا، بچے اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں بانہن سا مہربانی، نہیں، جیسا آپ کے بک میں لکھا ہے آپ کو یہی بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے۔ بانہن سا شفقت لکھا ہے تو بانہن سا شفقت آپ آنسر میں بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے یتیمن سا مہربانی لکھا ہے تو آپ یتیمن سا مہربانی لکھیں گے۔ این مسکینن جی سنبھال لکھا ہے تو مسکینن جی سنبھال ہی لکھیں گے، اپنی طرف سے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور این عورتن سا عدل لکھا ہے تو عورتن سا عدل ہی لکھیں گے، آنسر میں آپ اسی طرح سے لکھیں گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے بار بار یہاں پہ یہ مسٹیک کرتے ہیں آنسر میں، تو یہ آپ مسٹیک آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ آپ اس کو بالکل غور سے پڑھیے گا اور سمجھ کر پڑھیے گا کہ کس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، سندن خطبے جو کی اہم گالیوں ہی آہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی اہم باتیں یہ تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اہم باتوں پہ بات آ رہی ہے کہ اہم باتیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا بتایا جا رہا ہے، آؤن اجو کے دن جاہلیت جی سمورین رسمن کے پہنجن پیرن ہیٹھا لتاڑیاں تھو۔ میں، آؤن کسے کہتے ہیں، میں، آؤن کسے کہتے ہیں، میں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آؤن، آؤن کا مطلب ہے میں آج کے دن، اجو کے دن کا مطلب کیا ہے، آج کے دن، ٹھیک ہے، جاہلیت کے تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں۔ پیروں تلے روندنا ایک محاورہ ہے جو آپ کے بک میں اصطلاحات کے طور پر آتی ہیں، یعنی کہ محاورہ ہے
اس کے میننگ ہے پیروں تلے روننا، پیرن ہیٹھا لتاڑیاں تو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم کرنا، کسی چیز کو ختم کر دینا. پیرن ہیٹھا لتاڑیاں لکھ رہی ہوں میں یہاں پر، دیکھیے گا. پیرن ہیٹھا لتاڑیاں، لتاڑیان، اوکے. اس کا مطلب ہے پیروں تلے روندنا، پیروں تلے روندنا یعنی ختم کرنا. اب دیکھیں اس میں کیا کہا گیا کہ میں آج کے دن جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں کا جاہلیت جو گمراہیوں دور کیوں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاہلیت کی تمام گمراہیاں دور کر دیں. کس کے ذریعے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. دنیا کی یعنی کہ اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی وہ ان سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، دور کر دیا. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ آئیں نسبی فخر ختم کری چھڑیائیں. اور نسبی فخر کہتے ہیں خاندانی فخر کو، ٹھیک ہے. اور نسبی فخر یعنی غرور، جو خاندانی غرور ہوتا ہے ایک دوسرے یعنی کہ ہمیں اپنے آپ پر، تو ان سب غرور کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مومن عزت وارو این فاجر ذلیلہ ہے. یعنی مومن کون ہے؟ عزت والا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو سچے دل سے اللہ اور رسول کو ایک مانتا ہو اور اسلام پر بلیو کرتا ہو، یعنی کہ اس کا ایمان جو ہے اللہ کی واحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، ٹھیک ہے. تو مومن عزت مارو ہو، مومن جو اس کے دل اور زبان ایک ہی بات کہتی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مومن. مومن عزت مارو. اور این فاجر، فاجر کون ہوتے ہیں؟ گناہ گار. فاجر کون ہے؟ ذلیل ہے. یہ کہا کس نے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں. اس کے بعد کیا کہا جا رہا؟ اج کھاں پوئے عربی کے اجمی تھے، این اجمی کے عربی تک کعب فضیلت کا نا ہے. یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا اج کھاں پوئے، آج کے بعد، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یعنی کوئی فضیلت حاصل نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اجمی اور عربی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک برابر ہیں. یہ نہ سمجھے کہ وہ عربی ہیں تو وہ بڑے ہیں اور اجمی جو ہیں وہ ادنا ہے، ایسا نہیں. یعنی کہ تمام انسان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک برابر ہیں. یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اجمی اور عربی کو، اور عربی اور اجمی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. سب انسان آدم جو اولادہ ہن، تمام انسان جو ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. این آدم کے مٹی ماں پیدا کیو ویو ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ہر کو مسلمان بئی مسلمان جو بھاؤ ہے، ہر ایک، ہر کو ہر ایک، ٹھیک ہے، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، بئی کہتے ہیں دوسرے، یعنی دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. این سب مسلمان ہک برادریاں ہن، اور سب مسلمان ایک برادری ہیں. ہک برادری کا مطلب کیا ہے؟ ایک برادری ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اے انسانوں، یعنی اے انسانوں، پہنجی غلامن جو خیال رکھو. پہنجی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے غلاموں کا خیال رکھنے کے لیے بار بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے غلاموں کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. اپنے غلاموں کا خیال رکھو. جے کی اوہین کھاؤ، جو آپ کھائیں. اوہین آپ، ٹھیک ہے. اوہین کسے کہتے ہیں؟ آپ. اوہین کا مطلب ہے آپ، ٹھیک ہے. کھاؤ کا مطلب کھائیں، کھاؤ کھائیں. جو آپ کھائیں سو ہنن کے کھارایو، وہی ان کو کھلائیں. کھارایو کا مطلب کیا ہے؟ کھلائیں. کھارایو، کھلائیں. کھارایو کھلائیں، ٹھیک ہے. جو خود کھائیں وہی ان کو کھلائیں. اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ این جے کی اوہاں پہریو، اور جو آپ پہنے، جو آپ پہنے. پہریو کا مطلب پہننا، ٹھیک ہے. جو آپ پہنے سوئی ہنن کے پہرائیو، وہی ان کو پہنائیں. پہرائیو کا مطلب پہنائیں، پہرائیو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پہنائیں، پہنائیں.
جو آپ پہنے وہی ان کو پھیلائیں. یعنی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ غلاموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم انسان جو ہیں اپنے غلاموں کا ہمیں اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ جو خود کھائیں وہ ان کو کھلائیں، جو خود پہنیں وہ ان کو پہنائیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیکسٹ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. عورتن جی معاملے میں خداوند تعالیٰ کا ڈجندہ رہو. عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ڈجندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا. ڈجندہ، ڈجندہ، ڈجندہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنا. ڈجندہ رہو، ڈرتے رہو. عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. عورتن تی اوہاں جا این ہنن جا اوہاں تی حق آہن. عورتوں پر آپ کا اور ان کا آپ پر حق ہے. یعنی کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کیا کرنے ہیں؟ ادا کرنے ہیں. یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں پر آپ کا اور آپ کا عورتوں پر حق ہے. اوہاں جو جانیوں نہیں اوہاں جا مال ہک بیتی ایڑی طرح حرام کیا وجن تھا. آپ کی جانیں اور آپ کے مال ایک دوسرے پر اس طرح سے حرام کیا جاتا ہے جہڑی طرح اجو کے ڈن ہن شہر میں خون خرابے حرام تھیل آہے. جس طرح سے آج کے دن اس شہر میں خون خرابہ حرام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے. یہ نہ کہ لوٹ کر لے لیں کسی کا مال، کسی کو مار دیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ منع فرمایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کی مال کا، ایک دوسرے کی جان کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اون اوہاں وٹ ہک ایڑی شئی چھڑی ونجی رہی ہو آہیان. میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. چھڑی ونجی رہی ہو آئین کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ کر جا رہا ہوں. چھڑی کا مطلب چھوڑنا. ٹھیک ہے. جے کڈن ان کے مضبوطی سا جھلندہ تک کڈن و گمراہ نہ تھیندا. جس نے بھی اس کو مضبوطی سے تھاما تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. ایہو آہے اللہ جو کتاب، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے. یعنی کہ کس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس کو پکڑنا ہے؟ مضبوطی سے تھامنا ہے اللہ کی کتاب کو. جھلندہ کا مطلب ہے تھامنا. جھلندہ، تھامنا یا پکڑنا. ٹھیک ہے. تھامنا. اب اس میں بات ہوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے تو پھر ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جو انہوں نے تمام مسلمانوں کو دیا تھا. اور وہ یہ پیغام تھا کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت بتائی گئی. ٹھیک ہے. اور قرآن کے دستور کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا. اس کے علاوہ کہا کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک یہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ یعنی کہ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم اس ٹاپک سے جو ہمارا ریمیننگ رہ گیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.